میرا اسلام ٹی وی کے ناظرین، آغا سجاد حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں مصر کے ایک انتہائی غریب میاں بیوی کا واقعہ دکھانے جا رہے ہیں، جنہوں نے حالت غریبی میں بھی نہ صرف اللہ پر توکل کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے کاروبار کر لیا۔ یہ کاروباری معاہدہ اس دور میں کیا گیا جب مصر پر فرعین کی حکومت تھی اور ان کا ظلم و ستم اور بربریت نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں جکڑ لیا تھا۔ وہاں پر رشید نامی لکڑہارے کی بیوی مقدسہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی، جبکہ اس کا شوہر وہ لکڑیاں بازار جا کر بیچ آتا۔ لکڑیوں سے حاصل ہونے والی رقم اتنی کم ہوتی تھی کہ ان بیچاروں کو ایک وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن تب بھی مقدسہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ رحم دلی اس کی فطرت میں رچی بسی تھی۔ اس رحم دلی کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ وہ صبح جنگل سے لکڑی کاٹتے وقت گھر میں جو کچھ بھی روکھا سوکھا بچا ہوتا اپنے ساتھ لے جاتی، جبکہ اس بیچاری کا پیٹ بھی بھوک سے خالی ہی ہوتا، اور وہ یہ سب کچھ جنگل میں ایک شیر کے دودھ پیتے بچے کو کھلا دیا کرتی، جس کے ماں باپ صبح ہوتے ہی اپنے رزق کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ دن تک یوں ہی چلتا رہا، لیکن جو ہی وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تب وہ اپنا شکار خود کرنے کے لیے جنگل میں نکل جاتا تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی۔ جو بھی یہ سنتا وہ حیرت زدہ ہوئے بغیر نہ رہتا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس رشید لکڑہارے کے گھر کی طرف سے ہوا تو لکڑہارے کی بیوی مقدسہ نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوں تو ہماری ایک درخواست اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجیے گا اور بتا دیجیے گا اللہ تعالیٰ کو کہ اس کی بادشاہی میں ہمیں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھر کا رزق وہ ہمیں ایک ساتھ ہی دے دے تاکہ ایک بار ہم پیٹ بھر کے کھانا تو کھا لیں، اس کے بعد بے شک ہمیں وہ موت دے دے۔ حضرت موسیٰ کچھ جواب دیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے اور سیدھا کوہ طور کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا اور طور پر پہنچ کر ان دونوں میاں بیوی کی درخواست کا تذکرہ بھی اللہ سے کیا۔ اس رات کی جب صبح ہوئی تو مقدسہ نے دیکھا کہ ان کے اطراف طرح طرح کے پکوان رکھے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تب مقدسہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ الغرض ان دونوں میاں بیوی نے اس دن تینوں وقت خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس کے باوجود بھی بہت سارا کھانا بچ گیا۔ رشید نے بیوی کو مشورہ دیا، یہ کھانا سنبھال کر رکھ دو، اتنا کھانا ہمیں مزید 2-4 دن اور گزروا دے گا۔ اس پر مقدسہ راضی نہیں ہوئی۔ اس کا صرف اتنا کہنا اور ماننا تھا، بالکل نہیں، اوپر والے نے ہماری زندگی کا پورا کھانا ہم تک پہنچا دیا ہے اور ہم نے کھا بھی لیا۔ اب ہمیں کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، لہٰذا مرنے سے پہلے کیوں نہ یہ بچا ہوا کھانا ضرورت مندوں کو دیں۔ یوں دن رات میں اور رات دن میں بدلتے رہے۔ چند دنوں بعد حضرت موسیٰ کا ایک بار پھر مقدسہ کے گھر کے سامنے سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ مقدسہ کے گھر سے لوگ کھانا لے کے جا رہے ہیں۔ آپ ہی دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اسی حیرانی میں جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ سے سوال کیا، اے مالک دو جہاں، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے جن 2 غریب میاں بیوی کی درخواست آپ تک پہنچائی تھی تو کیا ان کے نصیب میں اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی غریب اور مساکین بھر بھر کے کھانا اس کے گھر سے لے جا رہے ہیں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے دیے ہوئے رزق کو میرے بندوں میں میرے ہی نام سے وہ بندی تقسیم کرتی جا رہی ہے، اور موسیٰ تم جانتے ہو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس عورت نے مجھ سے کاروبار کر لیا ہے، اور جانتے ہو موسیٰ کہ میں نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو کوئی بھی میرے نام سے خیرات کرے گا میں اس کے بدلے اس کو 70 گنا زیادہ دوں گا۔ پہلے دن میری اس نیک بندی نے بچی ہوئی 10 روٹیاں میرے نام پر غریبوں میں تقسیم کر دی تو بدلے میں مجھے 70 گنا زیادہ دینا پڑا۔ پھر روز ایسا ہونے لگا۔ موسیٰ بھی مقدسہ کے اس نیک عمل پر مسکرائے،
کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب وہاں کے غریبوں اور مسکینوں کو روز پیٹ بھر کر کھانا ملے گا۔ اس کے باوجود کافی مقدار میں بچنے بھی لگا۔ تب مقدسہ وہ بچا ہوا کھانا لے کر اسی جنگل میں جہاں وہ لکڑیاں کاٹنے جایا کرتی تھی وہاں جا کر وہ کھانا جنگلی پرندوں اور جانوروں کو کھلانے لگی۔ ایک دن جب وہ ان سب کو کھانا کھلا رہی تھی تو اچانک ایک شیر کہیں سے نکل کر سامنے آ گیا اور دہاڑنے لگا۔ اس شیر کی آنکھوں میں اترا ہوا خون دیکھ کر مقدسہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اسی لمحے مقدسہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہیں زمین پر گر گئی۔ اب شیر خونخوار نظروں سے مقدسہ کو دیکھ کر اس پر حملہ کرنے لگا تھا کہ اس کے سامنے 2 سال پہلے کا مقدسہ کا چہرہ آ گیا۔ وہ پلٹ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ 2.5 سال پہلے والا شیر کا وہی بچہ تھا جسے مقدسہ اپنے حصے کا کھانا خود بھوکے رہ کر کھلاتی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیے کہ اس کہانی سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو پر۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔